السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کل نسب و حسب ینقطع بالموت الا حسبی و نسبی، یعنی مرنے کے بعد ہر نسب و حسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میرا نسب و حسب باقی رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی 6 واسطوں سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسلک و مربوط ہے۔ حسبی نسبی اعتبار سے حسنی اور حسینی ہیں، قربت عظمیٰ کے اعتبار سے اویسی مشرب ہیں، ولایت کے آخری اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت کے لیے اگر کوئی شخص بہتان باندھے، جھوٹی کہانی گڑھے اور کہے کہ آپ کا سلسلہ سوخت ہو گیا، تو وہ شخص کیا ہوگا جبکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسلک ہر سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا، جس کا قرآن و حدیث دونوں گواہ ہیں۔ اسی طرح کا ایک شگوفہ میر عبد الواحد بلگرامی نے اپنی شیطانی کتاب سبع سنابل میں پیش کیا۔ میں ان کی تصنیف سبع سنابل، جسے بعض نااہل ایمانیت میں داخل کیے ہوئے ہیں، سبع سنابل کے درجہ ذیل نکات سے سختی کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں، تاہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اور میرا یہ انداز فکر و بے باکی ایک ذمہ دارانہ طرز عمل بھی ہے۔ سبع سنابل بزبان فارسی 1301 ہجری، صفحہ 63 سنبلہ 2۔ درمیان پیری مریدی ذات باری تعالیٰ پر بہتان کہ حضرت مخدوم نے روز میثاق ندائے العستو بے ربکم پوروی راگ میں سنی، صفحہ 217 سنبلہ 7۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہوئے کہا کہ میرے پیروں کے سما کا انکار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سما کا انکار ہے، صفحہ 61 سنبلہ 2۔ حضرت خضر علیہ السلام کی اہانت اس طرح کی محفل سما میں لوگوں کے جوتوں کی نگاہ بانی کرتے ہیں، صفحہ 63 سنبلہ 2۔ نظام الدین اولیاء کی توہین کرتے ہوئے کہ سما کی آواز پر اگر میر خسرو قوالوں کو نہ روکیں تو آپ جنازے سے باہر آ کر رقص کرنے لگتے، صفحہ 213۔ سنبلہ ہفتم پر حضرت علی علیہ السلام اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تہمت سما لگائی ہے، صفحہ 170 و 171۔ سنبلہ ہفتم پر سما کو نماز سے بہتر بتایا ہے، صفحہ 201۔ سنبلہ ہفتم در متفرقات میں حضرت مخدوم پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو راگ گوری جیت میں سننے کی تمنا جتائی، صفحہ 40 پر۔ مشاہد جلیل القدر اولیاء کرام یعنی غوث و قطب کی اولاد کو فریب دہندہ تحریر کیا، صفحہ 83 پر۔ اپنے پیر میر شیخ حسین کو شرابی و بھنگ نوش اور نا آشنائے معارفت لکھا، صفحہ 82 پر۔ مخدوم شیخ صفی قدوس سلو کے برادران طریقت کو حاسد و چگلخور لکھا، صفحہ 58 پر۔ سلسلے چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت شیخ علی صابری کی نسبت اور خلافت پر حملہ کیا، صفحہ 133 پر۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لکھ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، حاصل مقصد صفحہ 41 پر۔ سراج الدین سختہ کو جو عارف باللہ تھے، قطب المدار کے تمام مریدوں کو گمراہ کرنے کی خدمت سپرد کرتے ہوئے لکھا ہے۔ سراج الدین نے کہا، تمہاری تلوار کا وار میں نے اپنے اوپر لیا، لیکن اپنے مرید کو نقصان پہنچانا میں درست نہیں سمجھتا۔ شاہ مدار نے کہا، میں تمہیں سوخت کرتا ہوں۔ شیخ سراج نے کہا، ہم نے تمہارے جملہ مریدوں کو گمراہ کر دیا۔ شاہ مدار نے کہا، میں نے چند مرید کیے ہیں، آج کی تاریخ سے نہ کسی کو مرید کروں گا، نہ خلافت کسی کو دی ہے نہ دوں گا۔ کہتے ہیں سراج الدین کے جسم میں سوزش پیدا ہو گئی، تمام عمر ان کا باطن جلتا رہا۔ پھر لکھا ہے، یقین ہوا کہ انہوں نے اپنا سلسلہ خود ہی برہم کر دیا۔ بعد کے شرپسند نااہل اور ناواقف لوگوں نے حضرت قطب المدار پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے سلسلے کو خود سوخت کر لیا۔ غور کیجئے کہ جب حضرت شاہ مدار نے سراج الدین کو سوخت کہہ کر ان کا ظاہر و باطن جلا ہی ڈالا، تو ان میں مریدان زندہ شاہ مدار کو گمراہ کرنے کی طاقت کہاں رہی؟ اور اگر مان بھی لیں طاقت تھی بھی، تو کیا کوئی عارف باللہ اپنی زبان سے گمراہ کردیم کے الفاظ نکالے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ یہ کام ابلیس مردود کا ہے۔
دوسری طرف ایک جلیل القدر ولی قطب المدار جن کے سلسلے کی شان کا اندازہ نہیں، ان پہ یہ الزام کہ انہوں نے خود اپنے سلسلے کو برہم کر دیا۔ اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کہہ کر خدا اور رسول کی بارگاہ میں معتوب ہونا پسند کرے گا۔ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ عبد الواحد نے یہ بھی نہیں طے کیا کہ 6 واسطوں میں سے کون سا جلا ڈالا۔ میر عبد الواحد بلگرامی کی تصنیف سبع سنابل کا وہ حصہ جس کی وجہ سے یہ مخاصمت قطب المدار سے ہوئی اور درجہ بالا کہانی گڑھی گئی، صفحہ 203 واقعہ سن 989 ہجری لکھتے ہیں کہ فقیر کاٹکولا کے برائے زیارت مزار فیض الانوار بدیع الحق بدیع الدین شاہ مدار قدس سرہ مکن پر پہنچا اور دام عشق میں گرفتار ہو گیا۔ غیرت الہی نے چند لوگوں کو جو معشوق کے ہم قوم تھے مسلط کر دیا اور 9 زخم تلوار کے متواتر ہاتھ اور کاندھے پر کھائے۔ یہ تھی اصل مخاصمت۔ الغرض وہ شخص اندھیرے میں ہے جو یہ کہے کہ قطب المدار کا سلسلہ جو 6 واسطوں سے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے منقطع ہو گیا، کسی گڑی ہوئی کہانی کے تحت اس کا ٹھکانہ جہنم۔ دراصل حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رشدی سلسلہ جس میں تمام دیگر سلاسل چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قلندریہ، اشرفیہ، ابو العلیہ، صابریہ، فاروقیہ، مختومیہ، صفویہ، شمسیہ، امدادیہ، رفاعیہ، رضویہ وغیرہ آ کر ضم یا جذب ہو جاتے ہیں، سوخت یا سوختہ کہلاتا ہے۔ وہ رشدی سلسلہ جسے سوخت یا سوختہ کہا جاتا ہے ان 4 بزرگوں سے منسوب ہے: حضرت شاہ اجمل بہرائچ، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت مخدوم اشرف سمنانی اور حضرت حسام الدین سلامتی مانک پوری، جنہوں نے حضرت بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سلسلہ مداریہ حاصل کیا اور قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقشبندیوں وغیرہ کو تقسیم کیا۔ سوخت یا سوختہ کو غلط جامہ پہنا کر سلسلہ عالیہ مداریہ کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، جس کے دائرے میں یہ تمام بزرگ بھی آتے ہیں جنہوں نے سلسلہ مداریہ حاصل کیا۔